تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایمانداری اور جلوس نبی کا اور گانے کنجریوں کے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، تماشا نہ بناؤ، کہیں تم ڈوب کے مرو، تماشا دنیا دیکھے۔ دوستو آج کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایٹی حنیف ریاکٹ پر۔ دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان بہت اہم بیان ہے، اس بیان کو توجہ سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 12 ربیع الاول کے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، جلوس نہیں، جشن نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 سال تک 12 دفعہ ربیع الاول آیا، مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی دور نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 ربیع الاول 19 مرتبہ آیا، مگر کوئی جلوس نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ ہے، اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، ساری زندگی میں ایک رات بھی تہجد کی قضا نہیں ہوئی، مگر 12 ربیع الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں، چاندنی چوک میں سے کبھی گزرا نہیں، خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا، سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا، ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا، غیاث الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا۔ اور تمہیں آج بھی کہ میں بات بتلاؤں، قائد اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا، خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، ایوب خان کی حکومت کے موقع پر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا، یحییٰ خان کے دور میں نہیں نکلا، یہ بھٹو نے شروع کیا اور ضیاء الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا ڈالا کرتے ہیں، یہ بھونکے نہ، تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ایمانداری اور جلوس نبی کا اور گانے کنجریوں کے، اندازہ لگا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، تماشا نہ بناؤ، کہیں تم ڈوب کے مرو، تماشا دنیا دیکھے۔ دیکھنا تو صحیح، کنجروں کے گانے، کنجریوں کے گانے، ملنگوں کے گانے، ملنگڑیوں کے گانے، جلوس اس ذات پاک کا جس کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ تشریف لے جاتے وقت جوتے اتارنے کا بھی حکم نہ دیا۔ اس نبی کا جلوس، تم درود پاک پڑھو، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، تم اللہ اللہ کرتے چلو، تم استغفار کرتے چلو، اصل میں تم جان کے نہیں کرتے۔ اگر تم یوں کرو گے تو پھر یہ للے تڑلے تمہارے قریب آئیں گے کیسے؟ یہ چرسی، یہ فمی، یہ بھنگی، یہ شرابی آئیں گے کیسے؟
नित नए प्रोग्राम है, नित नई दुनिया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चल रहा था, बंसरी की कानों में आवाज आई। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों की प्यारी प्यारी उंगलियां अपने कानों में डाल ली, दूर तक तो तशरीफ ले गए। इसके बाद फरमाया, ऐ अनस, वो मनहूस आवाज क्या अब भी आ रही है? हज़रत अनस कहते हैं कि 3 मरतबा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, यानी उंगली निकाल कर यूं सुन के भी तो नहीं देखा कि आ रही है कि नहीं। सहाबी से पूछा, सहाबी कहता है, जब मैं दूर हम चले गए, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह अब नहीं आती। आपने उंगलियां निकाल ली और फरमाया, अनस, मेरी कौम, मेरी उम्मत जब गाने बजाने में मुस्तगरक हो जाएगी, खुदा की जमीन फटकर फिर लोगों को निगल जाया करेगी। उधर बड़ा जोर लगा हुआ है, चंदे हो रहे हैं, मौलवियों ने लाउड स्पीकर खोले हुए हैं, 1 रुपया दो इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी, 1 रुपए के बदले में जन्नत मिलेगी। और कमले 1 रुपये नाल कोई पालिश जुत्ती भी नहीं करके देंदा तो जन्नत देंदा पे एडी सस्ती। गंढे दा पा देखो की है, आटे दा की है, लक्कड़ दा की है, तो जन्नत एडी सस्ती। मौली साहब जदों जाओगे तो पता चलेगा जन्नत की कीमत दा। तुझे क्या मालूम है जन्नत कितनी कीमती है? जा बिलाल से पूछ के आज इसका चमड़ा उधेड़ दिया गया। अहमद बिन हंबल ने 2 बरस तक इस अल्लाह के कुरान की वजह से दुर्रे खाए, पूछ के आज जन्नत की क्या कीमत है। अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकला, पूछ के आज जन्नत की क्या कीमत है। अल्लामा इब्न तैमिया को कोड़े पड़े, सईद इब्न मुसय्यब को ज़िबा कर दिया गया, और हर तहरीक में हर अल्लाह वाले ने कुर्बानी देकर जन्नत को हासिल किया है। तू 1 रुपए में जन्नत बेच रहा। अल्लाह पाक की जात भी बड़ी बेनियाज है। वो इस पे कादिर था कि विलादत पैदाइश का दिन कोई और होता, कोई और महीना करता, और वफात का कोई और दिन, कोई और तारीख होती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस बेनियाज की बेनियाजी तो देखो कि पैदाइश का दिन भी वही, और महीना वही, और वफात का भी वही। अमूमन दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जिस दिन पैदा हो उसी दिन मरे आदमी, बड़ा मुश्किल होता है। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पैदाइश भी 12 रबीउल अव्वल को, और वफात शरीफ भी 12 रबीउल अव्वल को। अल्लाह पाक जानता था मुसलमान तमाशा बनाएंगे, जश्न बनाएंगे, जुलूस निकाला करेंगे, इसलिए फरमाया अगर नबी की आमद की खुशी मनाएंगे तो वफात का गम सामने आ जाएगा। अगर वफात का गम उनको निडाल करेगा, उनको तबाह करेगा, तो आमद की खुशी सामने आ जाएगी। किन हालात में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला आपको पेट में ही, अम्मा के पेट में ही छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। अंदाजा लगाओ उस गरीब और उस यतीम की जिंदगी का क्या कहना जो पैदा होने से पहले लावारिस हो गया हो, शिकमे मादर में है। हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सैयदा आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बेवगी की जिंदगी बसर कर रही है। हजरत की दादी ने हजरत के दादा से एक दिन भी इशारा करके बुलाया और बिठाया। हजरत की दादी एक दिन हजरत के दादा को कहने लगी, तुझे पता भी है मैं तो बड़ी परेशान हूं, मैं तो बहुत परेशान हूं। हजरत के दादा ने पूछा क्यों? कहने लगी ये हमारी बेवा बहू जो आमना है ये इत्र इस्तेमाल करती है, खुशबू लगाती है भी बेवा, है भी पेट से, और कुरैश की बेटी, कुरैश वालों की सरदारों की घरवाली है, लेकिन इत्र लगाती है। मुझे बड़ा फिक्र है अपनी इज्जत का।
ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے۔ اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہار و سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کرو، سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ حضرت کی دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ساتھ ہوں، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے، کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی آمنہ بیٹی ادھر آؤ، تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے ہیں بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی۔ نہ ایسا نبی آنا، نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔
ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، حسب نسب والا ہوں، پر ابا پر کا کیا مطلب کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں، مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے ماڑے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے ماڑے عطر کا پتہ کوئی نہیں، پر اے ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے۔ فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہے، کیوں نہ ہو، اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی شراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے، قیصر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ گیا، سوچو ذرا نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی شہنشاہیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بنا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی، ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی، کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، گھر میں رہتی ہے، ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے،
عبد المطلب کے اونٹ پکڑے ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے. اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے. تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹ میرا مال ہے اس لیے میں اس کی بات کرتا ہوں، یہ تیرا غلط خیال، کعبہ میرا نہیں، کعبہ کسی اور کا ہے. اسی کو کہنے لگا کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بہرہ بر کا مالک ہے. میں نہیں ہوں اس گھر کا مالک، سارا جہان جس کے قبضے میں ہے اس کا مالک وہ ہے. وہاں تو اتنی بات کہہ کر حضرت عبد المطلب چلے آئے. یقین تو ہو ہی چلا تھا کہ کوئی آنے والا ہے میرے گھر میں. سیدھے آمنہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے چل بیٹی بیت اللہ میں دعا مانگی. جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر. یا لشان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں. حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے، دعا مانگ رہی ہے. آواز آئی آمنہ، میں ان قریش کے سرداروں کو نہیں جانتا، مجھے مکے والوں سے کوئی واسطہ نہیں. فرمایا مجھے اپنے کبریائی کی قسم اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو اس وقت ہے اس کالی کملی والے کی صورت کی قسم. والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم. خدا کی قسم یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس درود پاک پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اسی کو کہتا ہے ہزار بار بشویم دہل بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی. اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لوں، پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے. پاکیزہ نام، مقدس نام. خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرما لواء الحمد، جھنڈا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساقی کوثر میں ہوں گا، شافی محشر میں ہوں گا، آخرت میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا. اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں. چودھریوں، خانوں، ملکوں، ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں، دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں. غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا، یتیم مکہ. ناز نہ کیا کرو، نخرے نہ کیا کرو. اللہ نے جو دولت دی ہے، جوانی دی ہے، کاروبار دیا ہے، دکان پہ بیٹھ کر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے عاجزی کیا کر، مالک یہ سب تیرا کرم ہے، اکڑا نہ کر. ہاں وہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے کروڑوں پتی لوگوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے. دیکھا شہنشاہ ایران کا حال،
कितने बड़े मुल्क का हुक्मरान, नस्ली बादशाह, नस्ली। जमीन न मिली कहीं ठिकाना करने को, अमेरिका ने जवाब दे दिया, फ्रांस ने जवाब दे दिया। बिलाखिर मलका फौजिया जिस औरत को तलाक देकर एक अरसे से धक्का दे दिया था, वो जर्मनी के पर्दे पे नाच रही थी, वहां जाकर खुदा का वास्ता दिया, मिस्र की सरजमीन में दफन हुआ। दफन होने के लिए ईरान में कब्र की जगह न मिली। तुझे क्या मालूम है तेरा मेरा आखिरी वक्त किस हालत में होगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, नबी की आमद हो रही है। सबको सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हज़रत आमना फरमाती हैं, न मुझे मतली हुई, न मुझे कोई तकलीफ हुई, न दर्द हुआ। यूं फरमाती है, इधर हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, इतना चांदना, इतनी रोशनी हुई, इतना उजाला हुआ कि मैंने कैसरो किसरा के महल देख लिए। आम मुअर्रिखीन कहते हैं कि इतनी गुर्बत थी कि उस रात को सरकार के घर में चिराग ना था, तेल के पैसे ना थे। मेरा दिल ये बात तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जिस घर में, जिस जमीन पे, जिस जगह पे दो जहान की दौलत आफताब नबूवत तुलू हो रहा हो, वहाँ चिरागों का और बत्तियों का क्या काम है। हमारा अकीदा है, जिस जमीन पे हुजूर ने कदम रखे वो सारी जमीन की सरदार। सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए, आपको पता नहीं औरतों के मतलब का मसला है, औरतें बड़ी ध्यान लगाती हैं कि भाई लड़का हुआ या लड़की हुई, दाई बताए, कोई और बोले जल्दी, उसको बड़ी जल्दी शर्म की मारी बोलती नहीं, बड़ी जल्दी होती है कि मुझे पता चले लड़का हुआ कि लड़की। और फिर अरब का मुल्क जहाँ लड़कियों को जिंदा दरगोर करते हो, लड़कों को संभालते हो, और फिर यतीम बेवा तो हर तंग चाहती है, या अल्लाह कोई बच्चा दियो जिसको अपने सर पे बिठा कर यूं कहूं ये मेरा वारिस है। हज़रत आमना फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब मैंने यूं नजर डाली, अल्लाह गनी में हैरान हो गई। इधर दुनिया में तशरीफ लाए, उधर मालिक की कायनात की परवरदिगार आलम की चौखट पे सजदा कर दिया। ये साबित कर दिया लोगों, मैं सारे दरवाजों से हटाकर, सारी कब्रों से हटाकर, सारे मज़ारों से हटाकर, सारे बुतों से हटाकर, सारे मंदिरों से हटाकर, सारे गिरजों से हटाकर, सारी दुनिया छुड़ाकर एक परवरदिगार आलम की चौखट पे सर झुकाने आया हूँ। हज़रत आमना फरमाती हैं कि यूं आसमान की तरफ देखा और इस शहादत की उंगली का यूं इशारा किया, गोया ये बताया है कि मैं तो उस एक के मानने वाला हूं, मैं तो उस एक को ही मानूंगा, उसी को मनवाऊंगा। सवाल हुआ, हजरत की परवरिश का रिवाज था कि देहात में भेज दिया करते थे ताकि जुबान साफ सीखे। जहां भी अब अपने मिजाज की बात है, सारा जहान कहता है कि दाइयां आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया नहीं, यतीम समझ के लिया नहीं। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं उन्होंने हुजूर को नहीं लिया, बल्कि हुजूर ने उनको पसंद किया ही नहीं। वो कौन होती थी लेने वाली? मेरे आका ने उनको पसंद नहीं किया। और फिर जिसकी अमानत है दूसरे को क्यों मिले? जब अमानत हलीमा की है, कोई और कैसे ले जाए? आई है पीछे से हलीमा, अल्लाहु अकबर। वो मक्के से जितनी दाइयां वापस आई, कहने लगी सारे बच्चे उठा लाई हो, कोई छोड़ के भी आई है? कहा मुझ गरीब के लिए भी। लगा कोई नहीं, बस एक यतीम है मक्के में, उसका अब्बा कोई नहीं, ना इनाम मिले ना इकराम मिले, गरीब घराना है। कहने लगी चलो देख के तो आऊं, रंग ढंग तो देखो कैसा है।
दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से पूछा मन दक्कल बाप, कौन है? जवाब मिला आना हलीमा, मैं हलीमा हूँ। हज़रत आमिना कहती है उधर हलीमा का नाम सुना, उधर महबूब दो आलम ने मुस्कुरा दिया। चिट्टी चादर उड़ा रखी है, ढांप दिया है। हलीमा आई, आमिना मैंने सुना है कोई बच्चा है तेरा कि हाँ है, यतीम है कि हाँ यतीम है, गरीब घर है कि हाँ गरीब घर है। कहने लगी जाऊं तो लेके खाली, तो मैं वासे जाने से रही, जरा दिखा तो सही, बच्चा तो दिखा। यूं चिट्टी चादर हटाई है चेहरे अनवर से, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बला हलीमा की आंख लगा लश्कारा हुस्न का, चुंदी आ गई आंखें। बेसाख्ता हलीमा कहने लगी आमना माशाअल्लाह नजर ना लगे, मेरी इन आंखों ने आज तक ऐसा बच्चा देखा नहीं, मेरी आंखों ने इतना हसीन नहीं देखा। हज़रत आमना कहने लगी हलीमा मैंने ही बड़े बच्चे देखे हैं पर ऐसा हुस्न नहीं। रात से जब से मेरे घर में पैदा हुआ चिरागों का काम नहीं, सूरज निकला हुआ मेरे घर में। उधर हलीमा ने कहा मैंने नहीं देखा, उधर आमना ने कहा मैंने नहीं देखा। जिब्रील अमीन पास खड़े थे, कहने लगे ओ हलीमा ओ आमना, तुमने मक्के के बच्चे देखे होंगे, तुमने कुरैश के बच्चे देखे होंगे, हलीमा तूने बनु साद के बच्चे देखे होंगे। मैं मशरिक में चक्कर लगाता हूँ, मगरिब में फिरता हूँ, शुमाल में फिरता हूँ, जुनूब में फिरता हूँ। आफाक हा गर्दीदम बिसियार दीदम, लेकिन तू चीजें दीगरी। ओ आमना हलीमा मुझे रब्बे कायनात की कसम है, मैं जिब्रील की आंख ने इतना हसीन नहीं देखा। आवाज आई ओ जिब्रील तू देखता तो तब जब मैंने ऐसी सूरत वाला पैदा किया हो, मैंने ऐसा पैदा ही नहीं किया। एक अलग सूरत संभाल के रखी थी। देखो उसकी बेनियाजी, थोड़ा सा गौर करोगे तो लुत्फ आएगा। अगर हजरत के माँ बाप जिंदा रहते तो लोग कहते कि वो भी तो ऐसी शक्ल वाला, दूसरा भाई भी या बहन भी। अल्लाह मियाँ पहले तो ऐसी सूरत वाला कोई नहीं भेजा, अब तो आया करेंगे ना। फरमाया नहीं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये एक सूरत डाल के मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया। ये है मेरा मजहब। जिनके सामने तुम सर झुकाते हो, जिनकी कब्रों का तुम तवाफ करते हो, जिनकी कब्रों को चाटते हो, जिन जगहों को बाबरकत समझते हो, मैं काली कमली वाला अपनी जान खत्म करवा सकता हूं, पर मैं खुदा की चौखट के सिवा किसी बुत के, किसी कब्र के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर नहीं झुकाया। तुम नंगों की कब्रों के सामने सर झुकाते हो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर न झुकाया, याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सिर नहीं झुकाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर नहीं झुकाया, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने सर नहीं झुकाया। और आप साफ साफ फरमा दिया फला आबुदुल लदीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह, मैं हरगिज हरगिज किसी और की इबादत करने को तैयार नहीं। मेरी साथ लड़ो, मेरी साथ झगड़ा करो। ओ मक्के वालों
چلو میں تم سب کی مار کھانے کو تیار ہوں، اپنے دین کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ رات کو مارا، دن کو مارا، صبح مارا، شام مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم مکے کے مردوں نے مارا، آمنہ کے درے یتیم کو مکے کی عورتوں نے مارا۔ اور کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کی پوجا کرو گے؟ کون ہے عبادت کے لائق؟ فرمایا میں تو عبادت بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، نظر نیاز بھی ساری اس کے لیے کرتا ہوں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو نظر نیاز کا حقدار مانتا ہوں جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی۔ جو کسی کو مارتا ہو، زندہ کرتا ہو، پیدا کرتا ہو، وہ خدا ہے، جو مر جائے وہ خدا نہیں۔ بھلا جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں، اور جو عمر بھر کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، ستاروں کا مالک وہ ہے، چاند کا مالک وہ ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا کتنی مدت گزر گئی، چاند سورج کو گردش کرتے، کبھی ٹکر ہوئی، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا، رات دن کو کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے، کبھی تک آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا؟ تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اللہ پاک نے کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، حکم خدا کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے۔ فرمایا ولیکن اعبد اللہ، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میری بگڑی بنانے والا وہ ہے، اجڑوں کو بسانے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے، تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے، اور تخت پہ سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالک کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں، فرما برداری کرنے والا بنوں، احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں، سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منہ رکھوں، منہ رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگاڑوں، اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حاجت روا نہ جانوں۔ اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تا زندگی کام آئیں گی۔ یہ جو لفظ سبحان ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، فسبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ عما یشرکون،
یہ جو قرآن میں، نماز میں، حدیثوں میں لفظ سبحان ہے، اس کے معنی، اس کا ترجمہ سب علماء اور تمام لوگ یہ کرتے ہیں، پاک ہے اللہ۔ اس کا مطلب یہ معنی یہ کرتے ہیں، پاک ہے اللہ، سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے، وہ اب بھی نہیں سمجھے۔ پاک ہے ذات تیری، پتہ لوگوں نے کیا سمجھا؟ گندگی سے پاک ہوگا، چھینٹے پڑنے سے پاک ہوگا، استنجا کرنے سے پاک ہوگا، بیوی سے پاک ہوگا، ماں باپ سے پاک ہوگا، کھانے پینے سے پاک ہوگا، سونے سے پاک ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ معنی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، تو پاک ہے۔ کیسے پاک ہے؟ پلیتی سے پاک مراد نہیں، ناپاکی سے مراد پاک نہیں، بلکہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیری خدائی میں کوئی ساجھی بنے، تو اس بات سے پاک ہے، کوئی تیرا ساجھی بن نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، تو شریکوں سے پاک ہے۔ بے ہم سب کے شریکے ہیں، بھائی ہیں، برادری ہیں، قربے ہیں، قبیلے ہیں، چچے تائے ہیں، ہم سب شریکوں والے ایک خدا کی ذات ہے جس کا کوئی شریکہ نہیں، شریک نہیں، ساجھی نہیں، ہمسر نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری دنیا مٹ جائے گی، خدا جب بھی رہے گا۔ لوگ سبحان اللہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں، سارے مولوی بھی سکھاویں اللہ کی ذات پاک ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں غسل خانے میں سے نہا کے نکلا ہوگا، پاک ہو گیا، پاک ہے۔ تمام ان چیزوں سے وہ پاک ہے جو محتاجوں میں ہوا کرتی ہیں، اور وہ اتنا بڑا پاک ہے کہ 1,24,000 نبی مل کر، سن لو اور دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 نبی، ابو بکر صدیق سے لے کر بلال حبشی تک 1,29,000 صحابہ اکرام، ہزاروں کتب، ہزاروں ابدال، تمام کے تمام نبی، رسول، پیغمبر، صحابہ، ولی، قلندر مل کر اللہ کی ذات سے ایک ذرہ برابر کام زبردستی نہیں کرا سکتے۔ کوئی زبردستی نہیں کرا سکے گا۔ آیت الکرسی کی کیسٹ آپ نے سنی ہوگی، فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ من، یہ جو لفظ ہے عربی کا من، اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ جیسا کہ اردو بولی میں اگر کوئی بات کہی جائے نا، ایک آدمی یکدم کہتا ہے، کون کہتا ہے، کون کہتا ہے، یوں ہے، ملتانی زبان کو چاہ دے نہیں، کیڑا بندہ آدھا ہے میرے سامنے ایک باری منہ کراؤں گا، لکھا صحیح نہ گھنچا، کیڑا آکھدا ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے، کون ہے زبردستی سفارش مجھ سے کرانے والا، میرے سامنے کرنے والا، الا باذنی، جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی دم نہیں مارے گا،
میری طرف سے اجازت جب تک نہ ہوگی نہ اولاد ماں باپ کے حق میں سفارش کر سکے گی، نہ نیک آدمی اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے بارے میں سفارش کر سکے گا، بلکہ فرمایا جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہوگی نبی بھی خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہ ملے۔ جو میں نے ترجمہ کیا گھروں میں قرآن کریم رکھے ہیں دیکھ لینا جا کر۔ من ذا الذی، کون ہے، کس کی مجال ہے، کس کی جرأت ہے، کون میرے سامنے آ سکتا ہے؟ اور کیسے سامنے آئے؟ میدان محشر ہوگا، قرآن کریم ہے، آواز آتی ہے یوم یجمع اللہ، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ اللہ پاک سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو، سارے پیغمبروں کو جمع کر کے فرمائیں گے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا؟ حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے، مگر پھر بھی ضابطے کو پورا کرنے کے لیے پوچھتا ہے۔ ایک دو کی بات نہیں، یوم یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں سے اللہ پوچھے گا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا خدا کے سوا ہماری پوجا کیا کرو، ہماری قبروں کو سجدے کیا کرو، ہماری قبروں کا طواف کیا کرو، ہماری قبروں پہ غلاف چڑھایا کرو، ہماری قبروں پہ دیوے بالا کرو، ہماری قبروں پہ پھول چڑھایا کرو۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا؟ قرآن کریم ہے، سارے کے سارے کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور سارے نبی فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، اے بے نیازی، او بادشاہ، او خالق، او مالک، تیری ذات جانتی ہے، لا علم لنا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں یہ بدبخت کب سجدے کرنے آئے، کب پوجا کرنے آئے، کب چراغ جلانے آئے، ہمیں کون سی سردی لگتی تھی، یہ کب غلاف چڑھانے آئے، یہ کب پھول چڑھانے آئے۔ انک انت علام الغیوب، اگر ہم کہتے میرے رب او ہمارے پروردگار، تیرے سے چھپی نہ رہتی بات، ہم نے نہیں کہا ان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر آگے چل کر چند آیتوں کے بعد ایک ایسے پیغمبر کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پہلے تو سارے پیغمبروں کا حال بتا دیا، قیامت کے دن یہ بنے گا۔ پھر اگلی آیتوں میں ایک ایسے پیغمبر کا، ایک ایسے رسول کا ذکر خیر فرمایا جن کی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو اس وقت پوری دنیا میں آدھے سے زیادہ آبادی خدا مانتی ہے۔ اس پیغمبر کا صاف پھر اعلان کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، او عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے، یا عیسیٰ ابن مریم، او مریم کے بیٹے، او عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو عیسائی تجھے خدا مانتے ہیں، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا مجھے الہین من و امی الہین من دون اللہ،
کیوں جناب اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا ماننا؟ اب ایک کڑوی بات کہہ دوں، عیسائی ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ عیسائی 3 خدا کو مان جائیں تو اسلام سے نکل جائیں، کافر ہو جائیں، اور ہمارے لیے چھٹی ہے، ہم ہزاروں خداؤں کو مانتے رہیں۔ الگ الگ تقسیم بنا رکھی، فلانا مرض پاک مائی ٹھیک کرے گی، آخر مچھلی گھن کے بنا ہے اتنے پاک مائی دی جا کے بنا ہے، انشاءاللہ خیر آوے سی۔ مچھلیاں دی جا بئی گولی کھڑن، ککڑا دی جا بئی ہے، بکریاں دی جا بئی ہے، ساڈا نمبر آوے انشاءاللہ کٹے دا گوشت۔ ماں پیو دا ختم دیوانا ہوئے نا، اندازہ لگا، تماشا دیکھ کیا بنا رکھا ہے، الگ الگ جگہ بنا رکھی ہے۔ اولاد وہاں سے ملے گی، بادشاہت وہاں سے ملے گی، دکان میں برکت وہاں سے پڑے گی، کیا بتاؤں۔ اب آئی سب نہ مریم، او عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے انتا، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا، عربی تمہارے کلیجے پھٹ جاتے۔ خدا نے یہ جو لفظ استعمال کیے نا یہاں، انتا، بڑے جھڑکی والے لفظ ہیں۔ او کیا تو نے من دون اللہ، میرے سوا، اللہ اکبر، اللہ پاک کے غضب کو، اللہ کے قہر کو، اللہ کے جلال کو انبیاء سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ پیغمبروں سے زیادہ اس کے قہر کو کون جانے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھرا جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ قرآن اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کو اللہ کے سوا خدا بنا لینا، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں جی، نہ صحیح، نہیں صاحب میں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ اللہ، اب آتی عیسیٰ علیہ السلام روئے، گھبرائے، بول اٹھے، فرمانے لگے قال سبحانک، آیا وہی لفظ، عیسیٰ علیہ السلام پاک ذات تیری، سبحانک، تو پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے۔ جب تو خود پاک ہے میں شریک کیسے بن جاتا؟ خانہ کی بات نہیں کری، خدا کی عدالت ہے۔ ہاں شیشن میں عدالت میں پیشی ہو نا، کئی دن پہلے بخار چڑھ جاتا ہے، ہائی کورٹ کی پیشی ہو ہفتہ پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ کی پیشی ہو 6 مہینے پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے فکر میں۔ ارے خدا کی عدالت کی پیشی ہے، عدالت خدا کی ہے، پیشی نبی کی ہے۔ فرمایا قال سبحانک، بولے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ پاک ذات تیری، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ تو پاک ہے، جن چیزوں سے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کیوں کر میں کہتا ایسی بات جس سے تو پاک ہے، یعنی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا ان کنت قلتہ فعلمت، اگر میں کہتا یا اللہ تو جان لیتا، تجھ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، تجھے علم ہوتا۔ کیوں؟ تعلم ما نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تجھے وہ سارا پتا ہے جو میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے۔ تعلم ما نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک،
میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. انک انت علام الغیوب، غیب کی باتیں جاننے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کون جانے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، شام کیا ہوگا، اور کوئی نہیں جان سکتا. معلوم یہ ہوا کہ نفع نقصان کا مالک خدا کی ذات کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو بات یہاں سے چلی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے پوچھا تو اپنا دین بتا، تو اپنا عقیدہ بتا، آپ اپنا مذہب بتائیں، آپ اپنا مسلک بتائیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں. تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میں اس خدا کی طرف منہ کیے بیٹھا ہوں، میرا اسی کی طرف دھیان ہے، اسی کی طرف توجہ ہے. اور لوگوں مجھے مارو یا چھوڑو، صلح کرو یا لڑائی کرو، میرے غلاموں کو مارو یا چھوڑو، میں اپنے اس پیٹ پہ ایک ایک وقت میں 2 پتھر تو باندھ سکتا ہوں، پر اپنے خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا. میں ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے تو چبا سکتا ہوں، پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اس کی چوکھٹ کے سوا میں اور کسی جگہ سر جھکا نہیں سکتا. یہ سر کر سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. کیوں؟ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. ہم نے آج تک شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. کیونکہ دوستو اللہ میاں اس پہ قادر تھا کہ نہیں ہمیں گدھے بنا دیتا ہے؟ یہ ساری ریڑیاں ہم کو گھسیٹنی پڑتی اور ڈنڈے کھاتے وہ الگ. کتا بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے، خنزیر بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے. اس نے انسان بنایا اور پھر اس سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہم کو مسلمان بنایا. اگر ہم سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو نہ کلمہ ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے. چوڑے چماروں کے گھر میں پیدا کر دیتا، یہودیوں عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم لوگ مسلمان نہیں بن سکتے تھے، کافر بن کے مرتے. اور اس سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اگر وہ چاہتا تو نوح علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، اور کسی پیغمبر کا امتی بنا سکتا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب قید رحمت اللہ علیہ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑی، عظمت سب سے اونچی، ایک خدا کی خدائی کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ترین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مرتبہ اتنا بڑا اور لائے ہیں 1,24,000 انبیاء کرام کے بعد، سب سے اخیر میں لائے. تو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں نقطہ یہ ہے امت کا بھلا اللہ پاک نے سوچا. آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، نوح علیہ السلام کی امت قبروں میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت زمین میں ہے کہ نہیں؟ داؤد علیہ السلام کی امت قبروں میں پڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ میاں نے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر میں لائے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر میں گناہگاروں کو بھی زیادہ عرصہ عذاب نہ بھگتنا پڑے. نعرہ تکبیر، شان رسالت. لاکھوں برس گزر گئے نوح علیہ السلام کی امت کو عذاب بھگتتے، فرمایا اخیر میں لاؤ تاکہ گناہگار کا بھی بھلا.
اور پھر قیامت میں جب حساب و کتاب شروع ہو تو ترتیب تو یوں ہونی چاہیے نا کہ پہلے آدم علیہ السلام کی امت کا حساب و کتاب ہو، پھر نوح علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام، اس طرح سے ترتیب وار ایک ایک نبی اور ایک ایک پیغمبر کی امت کا حساب و کتاب ہونا چاہیے. مگر یہاں یہ ہے کہ حساب و کتاب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع ہوگا، اس لیے کہ قیامت کے خوفناک منظر میں، تباہ کن گھڑیوں میں، ہوش ربو حالات میں حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا پڑے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ انتظار کی گھڑیاں کتنی مہنگی ہوتی ہیں؟ یہ بات اصل میں عشق کی ہے. جس کو انتظار کرنا پڑے اسے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک گھڑی 100 برس کی بن جاتی ہے. ڈیپو پہ لوگ راشن لینے جاتے ہیں، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک آدمی اگر آگے سے لے جائے نا، پوری لائن گالیاں دیتی ہے، پھڑو اس نو کہہ رہا ہے پھڑو. حالانکہ ایک آدمی اگر لے گیا تو کیا ہوا؟ اسٹیشن پہ ٹکٹوں کی لائن لگتی ہے، اگر ایک آدمی آگے سے گھس جائے سارے شور مچاتے ہیں تاکہ اتنی دیر انتظار نہ کرنا پڑے کہ ایک آدمی ٹکٹ لے یا راشن لے. تو قیامت کا حساب و کتاب اللہ پاک نے امت کی بھلائی کے لیے سب سے پہلے شروع فرمایا تاکہ حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا پڑے. اب بھی اگر ہماری سمجھ میں بات نہ آئے تو پھر کسی کا کیا قصور ہے؟ مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم کی بات ہے، فرمایا محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے. محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے. یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے. ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے، اور میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے. آدمی یوں ہی پیدا نہیں ہوا کرتے. یہ جو دینی مدارس ہیں انہی کی برکت ہے ساری کہ آج ملک میں قوم میں علوم دین اور دین کی رمک چمک باقی ہے، ورنہ قوم نے کوئی کسر نہ رکھی. قرآن کریم سے عداوت میں، بغاوت میں، نفرت میں. جو بھی اچھا ہوشیار لڑکا ہوگا، تنو مند صحت مند ہوگا، وہ کالج پڑھے گا. اندھا لنگڑا للہ جو ہوگا وہ مدرسے میں آئے گا. جس کی لات ماری جائے اس کا باپ مدرسے میں لے کے آتا ہے، مولوی صاحب، قاری صاحب، اس کی والدہ کو بڑا شوق ہے قرآن پڑھانے کا، 4 بچے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس کو تو قرآن کا حافظ ہی بنانا ہے. ارے بنانا تیری ماں کا بس ہے، اس کو تو وہ انگریز لیتا ہی نہیں. اندھے کانے لنگڑے للے قرآن کے لیے اور ساری آل اولاد انگریز کے لیے. اور پھر دکانوں میں، بیٹھکوں میں، ہوٹلوں میں، کھیتوں پہ، گاڑیوں میں، موٹروں میں ایک بیٹھ کر کے عموماً بکواس کی عادت ہو گئی. اجی مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا. یہ ہوائی جہاز اغوا کر کے جو لے گئے تھے یہ مولانا تھے؟ یا انہوں نے جو 54 آدمی باہر بلایا یہ کون سی جامع مسجد کے امام تھے؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں مکتب فکر کے علماء کی طرف سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، 14 اگست سن 47 سے لے کر، سمجھنا، 14 اگست سن 47 سے لے کر آج 16 اپریل سن 81 تک کا ذمہ وار ہوں کہ آج تک کسی مکتب فکر کے عالم نے ملک کے خلاف غداری نہیں کی. میں تو دوسروں کا بھی ذمہ وار بنتا ہوں. کوئی بریلوی عالم، کوئی اہل حدیث عالم، کوئی دیوبندی عالم ثابت کرو، مقدمہ چلاؤ. تم مولوی کو تخریب پسند ملک کے ٹکڑے کرنے میں ثابت تم کرو، پھانسی قاری حنیف کو لگا دینا. شرم کی بات ہے. قرآن کے لیے قاری حنیف ڈولی پھیلا کر بھیک مانگتا ہے، کالج کے لیے اربوں روپیہ گورنمنٹ دیتی ہے، اور کالج کی پیداوار وہ ہے جو ملک کو تباہ کر رہی ہے.
16 سال تیرا بچہ کالج میں پڑھتا ہے مگر تیرا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں بنتا. وہ تو ساڈے متھے لگے ہویا، پیدا ہویا تو بانگ آسی دیتی، تیری ماں کا نکاح آسی پایا، تیرا پیو مرے گا جنازہ آسی پڑھا، ساڈے کولوں نس کے جاوے گا کتنے؟ کچھ عقل کرو. ایک مزاج بنا ہوا ہے. اور اگر رزلٹ دیکھو نا، مڈل کا، میٹرک کا، کالج کا، ایف اے کا، بی اے کا، ہمارے عربی مدرسوں کے مقابلے میں رزلٹ لا کے دکھاؤ. تم نے 100 نمبر کے پرچے رکھے ہوئے ہیں، 40 بھی لے لے تو پاس ہے، 60 نمبر کم لے لے. ہمارے یہاں کل 50 نمبر ہیں اور یہ علماء پونے 40 کر کے فیل کر دیتے ہیں. تمہیں دین کی کیسے قدر ہو؟ تمہارا واسطہ نہیں پڑا، تمہارا اس پہ خرچ کچھ نہیں ہوا. سلطان عالمگیر سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے دلی کا. در خیبر سے لے کر چاٹاگاؤں کی پہاڑیوں تک سلطان عالمگیر کی بادشاہت ہے. مگر دیندار اتنا ہے، توجہ کرنا، بادشاہ عالمگیر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانی یاد تھی. بادشاہ کو 5000 حدیث شریف زبانی یاد تھی. اور آج کل کی ہائی تعلیم کے بارے میں تمہیں بتاؤں، کتنے سالوں کی بات ہے، عام خاص باغ میں جلسہ ملتان میں ایک وزیر آیا، تقریر کرنے سے پہلے کہنے لگا پڑھو درود شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تعلیم بہت ہو گئی ہے. عالمگیر بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتوا لکھتے تھے. رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اشکال پیدا کرتا تھا. ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے، انتقال کر گیا. میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے. فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا. فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دل بیت گیا. علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا. کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا. عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے. میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں. امن ہوا قانت آناء اللیل. عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں. اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا. اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں. میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں.
اب میں اور کیا کر سکتا ہوں، میرا اللہ مالک ہے۔ کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، او لوگوں صفے درست کرو، میں فقیر جناب اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا۔ ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب تک چودھری مرے گا نہیں، قرآن کا داخلہ بند۔ جب تک شیخ مرے گا نہیں، قرآن کریم کا داخلہ بند۔ جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں، اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند۔ جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے۔ اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، چاروں طرف بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، مولانا او قاری صاحب، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملنا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا۔ آج قرآن یاد آیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے۔ موٹر کار زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل گاڑی، ہوائی تمام سواریاں، تمام سبزی ترکاری، پھل فروٹ، عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے۔ اور لوگوں انصاف کرو، ہر چیز زندوں کے لیے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ پڑھنا چاہیے جی، بڑا ثواب ہے جی، بڑا ثواب ہے جی، جتنا قرآن پڑھے سو خبر ٹھہرتی۔ عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے کی۔ اب یہی وجہ ہے نا، عقل سکھانے نہیں رہی۔ یوں کہ یہ جو مولوی ہے نا، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ کیسے بیڑا گرک کر دیا مولویوں نے؟ ہم نے کیا اپنا کیا، تمہارا تو نہیں کیا۔ جو آدمی آنکھ میں دن ختم دلایا کرتا تھا، ہم سال میں بھی نہیں دلواتا، یہ ہمارا نقصان نہیں۔ جو پہلے 7 مٹھائی پہ ختم دلوایا کرتا تھا، اب گڑ کے چاولوں پہ ختم دلواتا ہے، ہمارا نقصان نہیں۔ پہلے قورمے پہ ختم آیا کرتا تھا، اب آلو شریف پہ ختم آنے لگا ہے۔ نہ تمہیں گیس پیدا کرتے ہیں آلو، مردوں کو نہیں کریں گے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بے عقل پن کا آدمی کرتا ہے، جب عقل سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ، مرد تھے یا عورتیں تھیں، بوڑھے تھے یا جوان تھے، امیر تھے غریب تھے، تمام کے تمام نے کمال کر دیا۔ اور خود خدا کہتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ ابو بکر، یہ فاروق، یہ عثمان ذی النورین، یہ علی مرتضی، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، اللہ فرماتے ہیں ان کی بات نہ کرو، اپنی کرو، میرا فیصلہ سن لو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے راضی۔ یہ میں بھونکنے والے کون ہو؟
کا دیکھو نا، مجھے صدیق اکبر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا، پھر تو اور تیرے باپ دادا اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اگر دم تھا، اگر خم تھا، جرأت تھی، اس وقت کیوں نہیں بولے؟ 1400 سال کے بعد مسائل یاد آئے ہیں، نماز سے جان چھڑانے کے لیے، روزے سے جان چھڑانے کے لیے، باقی دین کے احکام سے جان چھڑانے کے لیے صحابہ کرام پہ اعتراضات، اور کوئی ہو میں تمام کے تمام کو کہتا ہوں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بددیانت کہتے ہیں، یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں، ہم تمام کے تمام کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سردار کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا والی محمد مصطفیٰ ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا داماد کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سسر محمد مصطفیٰ ہو؟ تم دنیا میں نہیں ڈھونڈتے پھرتے؟ جو جج آتا ہے اس کا گاڑا پچھاڑا نکالتے ہو، پتہ لگاؤ یہ ہے کتوں دا، کہڑے علاقے دے رہے والا، صرف کوئی معاملے نو کسی جاندا ہے۔ ارشاد فرمایا لگا میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، پر ابو بکر کے احسان کا بدلہ خدا دے گا۔ تم نے بھی تجویزیں بنائی، میں نے بھی تجویز بنا لی، میری تجویز کامیاب رہے گی۔ چاروں طرف سے دشمن اکٹھے ہو کر کے آ گئے، نبی کو اڑا دو، ختم کر دو، قتل کر دو۔ ابو جہل نے تلواریں سب کو ننگی دے دی اور کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا، نکل نہ جائے نبی۔ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے، اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو، چلو مکہ چھوڑ کر۔ عرض کیا الہ العالمین مجھے کل حکم دے دیا ہوتا، پرسوں مجھے حکم مل جاتا، میں چپکا سا نکل جاتا، آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کیسے نکلوں گا؟ آواز آئی کالی کملی والے، اگر میں کل لے جاتا، پرسوں لے جاتا، چوتھ لے جاتا، یہ بغلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتا نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے، یوں کر دیتے۔ میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ نعرہ تکبیر، آج ان کو لے جانے کا مزہ آئے گا۔ الہی نکلو کیسے؟ فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کی ان کی طرف پھینک دو۔ الہی میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا ایک طرف پھینک دو، ہوا میری غلام ہے، چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا۔ نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی، سب کی آنکھوں میں تشریف لے گئی۔ ایک دوسرے کو برابر میں کہنے لگے کیوں ہے بدماش میری آنکھ مٹی پھینک دی؟ اس نے کہا پہلے پھینک کر پھر بھونکنا بھی شروع کر دیا، تلواریں تو دی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے۔ ابو جہل جو آیا آ کے کیا دیکھتا، حجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے، کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے؟ یہ کبڈی کیسی ہو رہی ہے؟ اندر کا بھی پتہ کیا، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں
ہوں، جاتا تو ہوں، ہجرت ضرور کروں گا، تیرے اذن اور امر کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، پر اے پروردگار میں نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، سونے چاندی کی زیورات میرے پاس ہے، ابو جہل کی لڑکی کی بالیاں چھلے میرے پاس ہے، اس وقت امانت واپس کیسے کروں؟ اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ اور ایک ہم ہیں سچے عاشق، امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ۔ ہم دیوانے ہیں، ہم پروانے ہیں، کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے۔ ادھار وصول نہیں ہوتا تو امانت کون واپس کرے؟ صحابہ کرام وہ نوجوان تھے، یہود و نصارا عیسائی لوگ 2 سال کے لیے سفر میں جاتے تھے، اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی۔ انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی، غیر کی عزت کی حفاظت کی۔ آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی۔ اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں، عورت کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اچھا، سارے بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے۔ یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے۔ ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے، بالکل غریب خواتین نے بال بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر، رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ اخبار جنگ نے لکھا تھا۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا، مسجد بناتا، میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو گنجی کر دے۔ پر میری دعا کی یہ قائل نہیں۔ اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راتوں کو لین لگی رہی، اور لین میں جہاں لڑکیاں تھیں، 9 عمر چھوکریاں تھیں، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں، دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی۔ یعنی لین میں جہاں لڑکیاں وڑکیاں تھیں وہاں پرانے پیپے بھی لگے ہوئے تھے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، جب پرانے پیپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مولوی کو۔ ہاں بس جی، یہ جڑے ملا ہیں نا یہ گھن کے بہ گئے۔ کیا بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی۔ جاؤ ہندوستان فتاول کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو، دلی کی بازار میں نہیں ہوا، ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں، آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے۔ 3000 کے 3000 قیمت بن گیا، کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا۔ نعرہ تکبیر، انہیں کو کہتا ہے، انہیں کو کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے۔ دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم کے بندے نے دلیر ہوندے۔ رگڑ کھانی پڑے گی، یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے، ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا۔ کئی لوگ تانوں ملن گے وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا، اللہ اکبر، ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا۔ بھلا پھڑ کے کی کرے؟ کیا کرے پکڑ کے؟
کتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑا نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی یہ وہ اللہ والے ہیں مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا اس کے بعد بھی سیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا جب میں چلتا تھا 4 انگریز مجھے چابک مارتے تھے یوں ہی نہیں ہے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سلی پہ لٹایا ہوا ہے اور لاہوری اپنے بڑھے پہ ترس کھا اپنی ضعیفی پہ ترس کھا اپنی ناتوانی پہ ترس کھا بعد آ جا یہ مطالبہ ترک کر دے لاہوری برف کی سلی پہ کہتا دین لائی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے لے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑا نو کدی پنجری بال تے شیر ہوندے اور یہ کئی لوگ تمہیں ملیں گے بازاروں میں او جی آسی جلسہ کریے نا سی آئی ڈی والا کوئی نہیں آندا آسی جلسہ کریے سانو پوچھن کوئی نہیں آندا یہ دیوبندی لوگ جلسہ کرتے ہیں سارے نس کے آ جاندے ہیں بڑا جہاں مال ہوگا ڈاکو وہیں تو پڑے گا نہ بھوکے کے گھر میں سے ڈاکو کیا نکال کے لائے گا تو ایک فقیر کے گھر میں رات کو چور آ گیا برتن کھڑکے اور کہنے لگا او بندے خدا مجھے یہاں چاندنے میں دل میں کچھ نہیں ملتا تجھے رات کو کیا ملے گا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موڑ پہ قربانی دی مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امبالے کی جیل میں رکھا گیا لاہور لا کر کے ہم 3 آدمیوں کو پھانسی کا حکم سنایا گیا جو انگریز افسر پھانسی کا حکم سنا رہا تھا تینوں کے تینوں عالم مولانا جعفر سلیسری مولانا یحییٰ پٹنہ والے مولانا حمید اللہ صورت والے ایک دوسرے کے بغل گیر ہونے لگے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو اچھل رہے ہنس رہے خوشیاں منا رہے وہ انگریز کہنے لگا یہ تو ایسا پیغام ہے جس کے سننے ہی سے ہی آدمی کا دم نکل جاتا ہے تم تو اچھل رہے ہو بڑے خوش ہو رہے ہو تو کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں شہادت کہاں ہم اور اسی کو کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے ہم تو خوش ہیں کہ شہادت کا انتظام پروردگار نے کر دیا انگریز واپس گیا اور جا کر کے وہ جو بیٹھا تھا نا فل بینچ پتہ نہیں انگریزی پڑھا ہوا نہیں نا آئندہ تم بھی نہیں پڑھا کرو گے میٹرک تک انگریزی زبان معاف ہو گئی فل بینچ کے پاس گیا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں کون سے مولوی کوئی ختم کی خبر دی تھی کہ نہیں کہ وہ 40ویں کی دعوت کھانے والے کہ نہیں جن کو میں نے پھانسی کا حکم سنایا وہ تو اچھل رہے ہیں مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے خوشیاں منا رہے ہیں سارا فل بینچ اٹھا کہ دیکھ کے آئے آ کے دیکھا تو مولوی تو بڑی خوشی منا رہے ہیں بڑے اچھل رہے ہیں ایک انگریز کہنے لگا مولوی صاحب کیا ہوا کہنے لگا مزے ہو گئے بات کیا بنی اٹھنے کا مقصد مل جائے تو اور کیا چاہیے اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا پروردگار عالم کے حکم سے اللہ میاں کے محبوب کے دروازے پہ حاضر ہوں گے عرض کریں گے یا رسول اللہ تیرے حکم پر تیرے قرآن پر سر کٹا کے ہم آ گئے انگریز کہنے لگے وہ فل بینچ پھر بیٹھا کہ دوبارہ پھر بیٹھو ہاں
اور کہیں نہ کچھ کام ہوتا ہی نہیں انگریزوں کو اور انگریزی والوں کو سٹ ڈاؤن یہ کرتے رہے. بیٹھ گئے. پھر جج بولا کہ مولویوں کی پھانسی کا حکم کینسل. بولنے کا کیوں؟ کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا. مولوی خوش نہ ہو. اور پھر پروانہ آیا. اس نے کہا مولویوں کہ جی تمہاری پھانسی کا حکم کینسل ہو گیا. مولانا جعفر سلیسری فرماتے ہیں ہم تمام کے تمام بیٹھ کے رونے لگے اور پڑھنے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ہم تو منتظر تھے اس کی راہ میں موت آئے گی, اس کے نام پہ موت آئے گی, اس کے کام میں موت آ جائے گی. اور اللہ پاک فرمائیں گے بل احیاء ولکن لا تشعرون. مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں پھانسی کا حکم تو کینسل کر دیا گیا. ہم نے جب سنا تھا تو ہم نے رات سے ہی گھاس کے تن کے چبا کر روزے کا ارادہ کر لیا. اللہ کے دربار میں جائیں گے تو روزہ دار ہو کے جانا چاہیے. اور تم روزے رکھو گے دودھ جلیبی کھا کر, تم روزے رکھو گے ڈبل روٹیاں کھا کر, کوفتے کھا کر, اور ان اللہ کے بندوں نے روزہ رکھا گھاس کے تن کے چبا کر. ہاں تم تو پھر بھی کہیں نہیں رکھتے. جس کو دیکھو نا 24 سال روزہ نہیں رکھا, جی بس وہ طبیعت خراب ہے. اور عید والے دن اگلی صف میں. شام کو اگر چاند کا پتہ نہ چلے مولانا تو چاند کی اطلاع نہیں آئی. جس نے ایک روزہ نہیں رکھا. وہ ایک مرتبہ یہاں پاکستان میں ایوب خان کے زمانے میں عید کا چاند ہمیشہ تو شام کو نظر آتا ہے نا, رات کے 2:30 بجے نظر آیا تھا. ہم مولوی سارے اکڑ گئے, مطلب عید نہیں ہم نہیں پڑھاتے. ملتان کے مولویوں کا اتفاق تھا اس زمانے میں, سارے اکڑ گئے. تو وہ جیل سے ایک پٹھان کو لائے. سرکاری لوگوں کو تو پڑھنی تھی نا. اب وہ پٹھان نے جب عید کی نماز پڑھائی تو اس نے بجائے 6 تکبیروں کی 12 ٹھوکی. وہ کہنے لگے کہ خان صاحب نماز نہیں ہوئی. کہنے لگا ہو کیوں؟ کہ تم نے تکبیر 12 کہی. لگا اچھا ہے نا, زیادہ بول رہا ہے نا, کم تو نہیں بولا. کہ جی سجدہ سے وہ آنا چاہیے تھا ورنہ نماز نہیں ہوئی. کہنے لگا خود تمہارے باپ کا ملازم ہے, ادھر قید کاٹتا ہے کہ تکبیر پکاتا ہے. بڑی قسمتوں والے ہم لوگ ہیں. عید کا چاند کبھی شام کو ہے کبھی صبح. اللہ اکبر. عجیب لوگ ہیں اور عجیب ذہنیت ہے. مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھانسی کا حکم تو کینسل ہو گیا مگر ہم تینوں کی پٹائی شروع ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ. ادھر روزہ ادھر انگریزوں کی مار. یہ تھے وہ لوگ جن کو قرآن کریم کہتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فرمایا جب ہمیں ہوش آیا تو اگلی رات آ چکی تھی. پلاٹ میں پڑے تھے, گھاس کے تن کے توڑ کر منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر دیا. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے شجاعت سیکھی, قربانی سیکھی. تو بات یہاں سے چلی. اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب چلو. عرض کیا میرے پاس امانتیں ہیں, میں کس طرح واپس کروں, اب رات کا وقت ہے. فرمایا میرے نبی یہ علی ہے, ان کے حوالے کرو. اے علی سونے کی امانت, مکے والوں کی امانت تیرے حوالے,
चांदी की अमानत तेरे हवाले, अबू जहल की लड़कियों के बालियां छल्ले तेरे हवाले, इनके सत्तू खजूरे तेरे हवाले, मक्के वालों की सारी अमानतें तेरे हवाले, पर ऐ अबू बकर आ जा, मैं खुदा की अमानत तेरे हवाले, मेरी अमानत तेरे हवाले। और सुबह जब हुई और काफिरों ने झांक कर देखा तो हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोए हुए थे। फरमाया मेरे अली, तू मेरे नबी का बिस्तर बन जा, बिस्तर मेरे नबी का। फरमाया है अली, वजूद तेरा, बिस्तर मेरे नबी का, आराम कर। ये फजीलत वाली बात है ना, क्या शान है हजरत अली की कि वजूद हो अली का और बिस्तर हो नबी पाक का। फरमाया सो जा, 3 घंटे 4 घंटे रात बाकी है, ए अली वजूद हो तेरा, बिस्तर हो मेरे महबूब का और 3-4 घंटे हो, रात को सो जा। और इधर आवाज आई, ए सिद्दीक मेरा नबी हो और तू बिस्तर बन जा 3 दिन के लिए, मेरे नबी के लिए बिस्तर बन जा। और एक और बात अर्ज कर दूं, तमाम दुनिया मानती है कि हजरत अली हुजूर के बिस्तर पर, बोलो थोड़े थोड़े नींद आ जाएगी वरना तुम्हें, हजरत अली के बिस्तर पर सो गए। तेरे बेटे को अगर पुलिस पकड़ के ले जाए नींद आती है? भाई को पकड़कर कोई डाकू ले जाए नींद आती है? तुम्हारे रिश्तेदारों अजीजों अकराबा को अगर कोई ले जाए तुम्हें नींद नहीं आती? और वो अली कहता है कि अबू बकर के हवाले नबूवत हो गई और खुद सो गया। अगर सिद्दीक नबी का दोस्त नहीं तो हजरत अली को नींद नहीं आ सकती। या फिर इस बात की तरदीद करो कि हजरत अली सोए। अगर सोना मान लोगे तो ये बात माननी पड़ेगी कि हजरत अली के अमल ने, हजरत अली के किरदार ने ये साबित कर दिया कि आज वो खतरनाक रात है। अगर मैं होता नबी के साथ तो खतरा था, सिद्दीक है, लिहाजा दुनिया की कोई ताकत नबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हजरत अली के अमल ने, कौल ने, किरदार ने यह साबित कर दिया कि अबू बकर जैसा वफादार कायनात में कोई नहीं, जमीन पे कोई नहीं, आसमान के नीचे कोई नहीं। इसलिए हजरत अली को नींद आई। और अली इतना बुज़दिल भी नहीं था, जब हुजूर सिद्दीक के पास गए अड़ के खड़ा हो जाता, देखो जी ये छल्ले चुल्ले उसके हवाले करो, मैं आपके साथ रहूंगा, खतरनाक रात है, मुझे किसी का एतबार नहीं है। फरमाया मेरे महबूब बिलाल तेरे दरवाजे पे आया, सुहैल तेरे दरवाजे पे आया, तमाम सहाबा किराम तेरे दरवाजे पे आए। हिजरत वाली रात और काली कमली वाले आज सिद्दीक के दरवाजे पे खुद तशरीफ ले चलो। अल्लाह के हुक्म से आए या खुद आए? सिद्दीक का दरवाजा खटखटाया, नंगे पांव नंगे सर दौड़ा दौड़ा बाहर आया। अर्ज किया मुझे बुलाया होता, आपने क्यों जहमत की रात को तशरीफ लाए? फरमा खुद थोड़े आए हो, खुदा ने भेजा है और हिजरत का हुक्म मिल चुका है, चलो मेरे साथ। अगर आज कोई पुलिस से छुपना चाहे या दुश्मन से छुपना चाहे, ऐसे के घर पे जाता है कोई जो फौरन पकड़वा दे, बल्कि ऐसी जगह जाके छुपने की कोशिश करेगा कि जान लड़ा देंगे मगर मुझे नहीं पकड़ने देंगे। तुम तो इतने साले और नऊज़ बिल्लाह नबी को इतना भी पता नहीं। फरमाया अबू बकर किसी सवारी का इंतजाम करो, जल्दी निकलो। अर्ज किया मैंने इंतजाम कर रखा है। फरमाया कोई खच्चर, कोई घोड़ा, कोई ऊंट नजर तो नहीं आता। अर्ज किया मेरे आका जब तक अबू बकर जिंदा है मैं आपकी सवारी हूं, आप मेरे शाह सवार है। कौन है? मेरी मौजूदगी में आपकी सवारी मैं बनूंगा। तशरीफ ले जाने लगे। सिद्दीक की बेटियां खड़ी हैं, रहमत वाले हाथ सर पर फेर रहे हैं। पता चला अगर नबी ख्वाब में नजर आ जाए तो वो जगह बरकत वाली बन जाए, और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्र तशरीफ लाते रहे वो घर आज वो आज तक बरकत वाला नहीं। सैयदा अस्मा के सर पर हाथ रखकर फरमाया अस्मा बताया नहीं हम कहां गए, बतलाया नहीं है।
نبی کو اگر یقین نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں حضرت اسما سے فرماتے ہی نا. نبی کو یقین ہے کہ یہ اولاد ہے ابو بکر کی، یہ کر سکتی ہے مگر بتا نہیں سکتی. کہ میرے تھوڑے ورگے تو بچے نہیں. کوئی قرض لینے والا اگر دروازے پہ آئے نا، چھوٹا بچہ باہر نکلتا ہے، پھر ابا جی کو جا کے بتاتا ہے کہ فلاں آدمی بلا رہا ہے، باہر آ کے کہتا ہے ابا جی کہنے تھے گھر کوئی نہیں، کون بھی مرایا تھے مارنا نہ آیا. کہ میرے تیرے کیسے بچے تھے صدیق کے. اور آج کل تو فخر کرنا چاہیے، ہمارے معصوم بچے جو ہیں وہ کنجریوں کے گانے بڑے جلدی یاد کرتے ہیں، اور ماں بڑی خوش ہو توتلی زبان سے جب بچہ گاتا ہے نا، شام کو خامن کے پاس بیٹھ کر کان پکڑ کر بتاتے ہیں آج تو تیرے بیٹے نے کمال کر دیا. گانا گانا کنجری کا، بدماش بدکار عورتوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہو. زندگی گزارنے پر بھی لعنت ہے اور اس مرنے پہ بھی لعنت ہے. بجائے درود شریف کے، استغفار کے، کلمے کے، قرآن کی تلاوت کے، آج کنجریوں کی گانے سنتے ہوئے، ڈھول ڈپڑے سنتے ہوئے مسلمان. اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ. اور اس پر ناز کرتے ہیں لوگ. صبح ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، رات ٹی وی پہ بڑی عبرت آموز سٹوری تھی. اللہ عبرت آموز ٹی وی پہ اور کہیں نہیں. قرآن میں کبھی عبرت نہ ملی، نبی کے فرمان میں کبھی عبرت نہ ملی، صحابہ کرام کے اقوال میں کبھی عبرت نہ ملی. اللہ کے زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، درخت حجر شجر، پھول پتی، سبزیاں ترکاریاں بہار دیکھ کر کبھی عبرت نہ ملی. ٹی وی دیکھ کر عبرت ملے گی کیا کہنا. اعلان نہ کیا کر ورنہ امریکہ کے سائنسدان پکڑ کے لے جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ. کہ پاکستان کے لوگ ٹی وی دیکھ کر بہت زیادہ عقلمند ہو گئے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو بکر اٹھا کے لے کے چلے، پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے. علماء کرام نے لکھا پہاڑ کے چاروں طرف پتھروں سے آواز آئی، او صدیق ذرا مہربانی کر ادھر لا، چکر کھا کے چڑھ، نبی کو ادھر لا، دیدار کرا، دیدار ہو نبی کا. پتھروں کو دیدار کا شوق ہو سکتا ہے، درختوں کو شوق ہو سکتا ہے، پتھر کے ٹکڑے گواہی دے سکتے ہیں، چاند سورج گواہی دے سکتے ہیں. آج مسلمان دین متین کے حق ہونے کی گواہی دینے سے قاصر ہے، اس لیے کہ مرنا یاد نہیں. اگر مرنا یاد ہوتا اس طرح کی باتیں کبھی نہ کرتے، ساری زندگی میں اس طرح پر بربادی نہ ڈالتے. اسی کو کہتا ہے اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ساری علماء والوں کے جوتوں میں یہ چیزیں ملیں گی. حضرت لاہوری ہے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. تقسیم سے پہلے انگریز نے حکم دیا کہ احمد علی لاہوری کے گھر کی تلاشی لو. ایس پی سکھ ہے، تلاشی لینے کے لیے حضرت کے گھر پہ آیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، حیران ہو کر کے کہنے لگا مولانا دستاویز تو کیا ملنی تھی، نمک نہیں، مرچ نہیں، گھر میں آٹا نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، اور یہ چیزیں رکھنے کے برتن بھی نہیں، کھاتے کہاں سے ہو، کدھر سے کھاتے ہو؟ مولانا نے فرمایا کہ تیرا کام پورا ہو گیا، جا تو اپنے گھر جا، اپنا کام کر، تجھے اس بات سے کیا غرض ہے؟ کہنے لگا نہیں مولانا پوچھ کے جاؤں گا کہ کھاتے کہاں سے. حضرت نے فرمایا اللہ کھلاتا ہے ہم کھاتے ہیں، وہی پلاتا ہے ہم پیتے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے. بڑی دیر تک سوچتا رہا، اس کے بعد 50 روپے نکال کر حضرت لاہوری کو دینے لگا. کافر تھا، سکھ تھا، میرے تیرے ورگا ہوں نا. حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی،
ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامند کی نہ بنے گی، خامند اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں، اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو۔ میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ۔ کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور۔ یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے۔ آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی۔ صبح اٹھ کر کے چیکنے چیکنے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے۔ درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے۔ اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔
इनके दिलों में रोग है, इनके दिलों में खोट है, इनके दिलों में खिलजान पड़ा हुआ है, इनके दिल जंगलूद है, इनके दिलों में गर्दो गुब्बार है, इनके दिलों में इस्लामी निजाम के बारे में सफाई सच्चाई नहीं। अगर सब सच्चे होते और साफ दिल वाले मुसलमान होते, आज यूं मरते जैसे यहूदियों से आज मुसलमान मार खा रहा है, जिन पर खुदा का गजब आया। फरमाया बाबाऊ बिगज़बिन मिनल्लाह व गुरिबत अलैहिमुल मस्कना। अल्लाह फरमाते मैंने यहूदियों पे गजब नाजिल कर दिया, हमेशा के लिए जिल्लत नाजिल कर दी, मुसल्लत कर दी। आज मुसलमान छुपता फिरता है, यहूदी उनके ऊपर दंदनाता फिरता है। और वजह क्या है? कभी तो सोचो, कभी तो गौर करो। असल बात यह है, या यहूदी बदल गए या मुसलमान बदल गए। मुसलमान होकर काफिर के सामने से भागता है। तीसरी मर्तबा फलस्तीनी मुसलमान भागे हैं, कहां जाएंगे? और अभी तुम्हें तो किस्सा और कहानी मालूम होता है, जब अपने ऊपर वक्त आता फिर पता चलता है। मकान के पीछे लगने वालों, दुकान के पीछे लगने वालों, रात दिन कारखाने का फिक्र करने वालों, रात दिन नोटों के चक्कर में रहने वालों, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने तुम्हें इसलिए कब पैदा किया था, तू एक दुकान की 2 बना, 2 की 4 बना, एक फैक्ट्री की 2 बना, 2 फैक्ट्रियों की 4 बना। मैंने तुझे इसलिए हरगिज़ पैदा नहीं किया। फरमाया कुल अतीउल्लाह वर रसूल। मेरा महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधते दिखाई देते हैं। तुझे हर वक्त कारून का खजाना दरकार है, पूरी नहीं होती। लाख मिल जाए करोड़ चाहिए, करोड़ मिल जाए तो अरब चाहिए, अरब मिल जाए तो खरब चाहिए। पूरी दुनिया की दौलत एक आदमी के हवाले कर दो, फिर भी कहेगा मुझे और चाहिए। तो इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों अपनी जिंदगियों को आरज़ी जिंदगी समझो, फानी जिंदगी समझो, नापैदार जिंदगी समझो। एक वक्त आने वाला है सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ऐसा वक्त आएगा न उसे जिंदगी कहोगे न मौत आएगी। तो उलमाए किराम ने 3 दर्जे बनाए हैं सीरतुन नबी का हासिल, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा, निचोड़। फरमाया अज़मत नबी, अज़मतुन नबी यानी आदमी के दिल में सरकार मदीना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजमत हो, इतनी अजमत हो, इतनी बुलंदी हो, इतनी बरतरी हो, इतनी शान हो कि वो ये कहता हो कि मुझे माल दौलत औलाद माँ बाप बीवी तख्तो ताज सबसे ज्यादा मुझे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात महबूब है। ये यकीन बन जाए, इतनी बड़ी अजमत हो यतीम मक्का की। फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इस बयान को पूरा सुना होगा। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।